بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، آج کی مجلس میں انشاءاللہ سنن رواتب کی اہمیت اور فضائل اور اس کے کچھ احکام ذکر کیے جائیں گے۔ سنن رواتب کسے کہتے ہیں؟ سنن رواتب سے مراد نمازوں سے پہلے اور اس کے بعد پڑھی جانے والی سنتیں ہیں۔ جو ہم پانچوں فرض نمازوں کے آگے پیچھے جو سنتیں پڑھتے ہیں، ان کو شرعی اصطلاح کے اندر سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ اور جس طریقے سے نماز کا پڑھنا ضروری ہے، اسی طرح ان سنن رواتب کا اہتمام بھی نہایت ضروری ہے۔ آج کی مجلس میں انشاءاللہ اسی سے متعلق اہمیت، فضائل اور اس کے کچھ اہم مسائل اور احکام ذکر کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے تو ہمیں یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ سنن رواتب جو نمازوں سے آگے پیچھے سنتیں ادا کی جاتی ہیں، ان کی دو قسمیں ہیں۔ کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو مؤکدہ کہا جاتا ہے، اور کچھ سنتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو غیر مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ سنت مؤکدہ وہ سنت ہے کہ ما واظب علیہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم ولم یترکھا الا نادرا، کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ پابندی سے کیا ہو اور بغیر کسی عذر کے اس کو ترک نہ کیا ہو۔ پابندی سے اہتمام ہو اور بغیر کسی وجہ کے آپ نے اس کو کبھی چھوڑا نہ ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور غیر مؤکدہ سنت وہ سنت کہلاتی ہے کہ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کیا بھی ہو اور کبھی ترک بھی کیا ہو۔ ما فعلہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم احیانا وترکھا احیانا، کبھی کیا ہو کبھی چھوڑ دیا ہو، اس کو غیر مؤکدہ سنت کہتے ہیں۔ پانچوں نمازوں کے اندر جو ہم سنتیں پڑھتے ہیں، چاہے ہم پہلے پڑھیں فرض نماز سے یا بعد میں پڑھیں، ان کو سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ دونوں اعتبار سے سنن رواتب کہا جاتا ہے۔ احادیث طیبہ میں ان سنتوں کی بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ چنانچہ ان سنتوں کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل ذکر کیے، ان کی اہمیت کو واضح کیا، لہذا ان سنتوں کو بھی اسی طریقے سے اہتمام سے ادا کرنا چاہیے جیسے کہ انسان فرض نماز کا اہتمام کر رہا ہوتا ہے۔ مجموعی اعتبار سے ایک تو وہ فضیلت ہے جو تمام سنتوں کی فضیلت ہے مجموعی اعتبار سے، اور کچھ فضیلتیں ایسی ہیں کہ جو ان میں سے ایک ایک سنت کی الگ الگ ذکر کی گئی۔ تو سب سے پہلے مجموعی اعتبار سے ان تمام سنتوں کے اہتمام کی فضیلت سنیے، اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں ہر نماز کی سنت کی الگ الگ فضیلت بھی ذکر کروں گا کہ فجر کی سنتوں کی فضیلت کیا ہے، ظہر کی سنت کی فضیلت کیا ہے، اسی طرح عصر، مغرب، عشاء، ان سب کی الگ الگ سنتوں کی فضیلت بھی حدیث میں موجود ہے۔ تو سب سے پہلے تمام سنتوں کی مجموعی اعتبار سے فضیلت احادیث طیبہ میں تین ذکر کی گئیں۔ ایک فضیلت کہ جنت میں محل تیار ہوتا ہے، دوسری فضیلت جنت میں داخلے کی بشارت، اور تیسری فضیلت یہ کہ فرائض کی تکمیل کا ذریعہ۔ یہ تین اہم فضیلتیں ہیں جو ہمیں تمام سنتوں کی ادائیگی کی صورت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارتیں سنائی۔ پہلی فضیلت کہ جنت میں محل تیار ہونا، حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت یعنی سنت مؤکدہ 12 رکعتوں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کی برکت سے جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ 12 رکعت سنتوں کا جو اہتمام کرے، جنت میں اس کا محل تیار ہو جاتا ہے۔ آپ 12 رکعت سنتوں کی تفصیل پہ اگر غور کریں تو آپ کو دن بھر میں نمازوں کے آگے پیچھے سنت مؤکدہ کے اندر آپ کو یہ 12 رکعتیں ملیں گی۔ مثلا آپ فجر سے دیکھیے
فجر سے پہلے ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھتے ہیں، ظہر کے بعد 2 رکعت سنت مؤکدہ پڑھتے ہیں. تو اس طرح یہ ہو گئی فجر کی 2، ظہر سے پہلے 4 6، ظہر کے بعد 2 ہو گئیں 8، اور مغرب کے بعد 2 ہو گئیں 10، اور عشاء کے بعد 2 سنتیں ہو گئیں، یہ 12 رکعتیں. یہ سنت مؤکدہ دن بھر کے اندر 5 نمازوں کے آگے پیچھے ان کی مجموعی تعداد 12 رکعتیں ہیں. جو ان 12 رکعت سنت مؤکدہ کا اہتمام کر لے، جنت میں روزانہ اس کے لیے محل تیار. ایک روایت میں جنت میں داخلے کی بشارت دی گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دن اور رات میں 12 رکعت مؤکدہ سنتوں کے پڑھنے کا پابندی سے اہتمام کیا، وہ جنت میں داخل ہو گیا. دخل الجنہ، یعنی گویا کہ یہ سمجھو کہ وہ جنت میں گیا، جنت میں داخل ہو چکا. یہ سنن نسائی کی روایت. اسی طریقے سے تیسری فضیلت کہ یہ سنتوں کا اہتمام فرائض کی تکمیل کا ذریعہ ہے. انسان اگر سنتیں اہتمام سے پڑھنے لگے تو فرائض اس سے مکمل ہوتے ہیں، فرائض کی کمی کوتاہی کو دور کیا جاتا ہے. فرائض میں کسی قسم کی کوئی اونچ نیچ ہو گئی، کوئی کمی بیشی ہو گئی، اللہ تبارک و تعالی قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب کتاب کریں گے اور اس میں کسی قسم کی فرائض کے اندر کوئی کمی نظر آئے گی، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کی نوافل کو دیکھو، اس کی سنن و نوافل کو دیکھو، اور ان سنن و نوافل کے ذریعے سے اس کے فرائض کی کمی کو پورا کیا جائے گا. تو آپ اندازہ لگائیے کہ فرائض میں کتنی کوتاہیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، کتنی کمی بیشیاں ہم سے ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن جب نمازوں کا حساب کتاب ہوگا تو ان نمازوں کے حساب کتاب میں کسی بھی قسم کی ہونے والی کمی اور کوتاہی کو دور کرنے کے لیے یہ سنن ذریعہ بنے گی. اور ظاہر ہے کہ جو چیز ذریعہ بنتی ہو اس کا خوب اہتمام کرنا چاہیے تاکہ فرائض میں ہونے والی کمی کوتاہی کو نوافل کے ذریعے سے، سنتوں کے ذریعے سے دور کیا جا سکے. یہ 3 فضیلتیں تو وہ تھیں جو مجموعی طور پر تمام سنتوں کی ادائیگی کی فضیلت تھی. اب 5 نمازوں میں سے ہر نماز کی سنت کی فضیلت سنی. سب سے پہلے فجر کو لیجئے. فجر کی ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، 2 رکعت فرض پڑھتے ہیں اور 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں. ان 2 رکعت سنت کی فضیلت اتنی زیادہ ہے، اللہ اکبر. احادیث طیبہ کے اندر غور کیا جائے تو ہمیں 5 طرح کی فضیلتیں ملتی ہیں ان 2 رکعت سنتوں کی. ایک فضیلت یہ کہ دنیا و مافیہ سے بہتر ہے یہ 2 رکعت سنتوں کا پڑھنا. دنیا و مافیہ سے بہتر، یعنی دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر یہ 2 رکعت سنت پڑھنا. حدیث میں آتا ہے، اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا. فجر کی 2 رکعت سنت پڑھنا یہ دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے ان سب سے بہتر ہے. صحیح مسلم کی یہ روایت ہے. اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں جتنی چیزیں ہیں، جتنے خزانے ہیں، جتنی دولتیں ہیں، جتنے دولتوں کے انبار ہیں، ان سب کے مقابلے میں صرف یہ 2 رکعت پڑھنا بہتر ہے. حالانکہ 2 رکعت پڑھنے میں آپ کو مشکل سے 3 منٹ لگیں گے، 4 منٹ لگیں گے. یہ 2-3 منٹ کی نماز جو 2 رکعت ہم مختصر سی پڑھ رہے ہوتے ہیں فجر سے پہلے، یہ 2 رکعت ساری دنیا کے خزانوں سے بہتر. اسی طرح اس کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کی چیزوں سے زیادہ محبوب اور پسند تھی. آپ اس نماز کو اتنا پسند کرتے تھے، ان 2 سنتوں کو، کہ ایک حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لہما احب الی من الدنیا جمیعا. یہ دونوں سنت یعنی فجر کی 2 رکعت سنت مجھے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب. یہ بھی صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح تیسری فضیلت اس کی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ نوافل میں انہی 2 سنتوں کا اہتمام کرتے تھے. اگرچہ ساری سنتوں کا اہتمام کرتے تھے، لیکن حدیث کے مطابق جتنا اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 2 رکعتوں کا کرتے تھے، اتنا نوافل میں سے کسی کا بھی اہتمام نہیں کرتے تھے. چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی شیء من النوافل
اشد منہ تعاہدا علی رکعتي الفجر، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوافل میں کسی بھی نماز کا اتنا خیال نہیں رکھتے تھے جتنا آپ کو فجر کی 2 رکعت سنت کا اہتمام ہوتا تھا۔ چوتھی فضیلت ان 2 رکعت سنتوں کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 2 رکعتوں کو ہر حال میں پڑھنے کی تاکید کی، ہر حال میں۔ حتیٰ کہ ایک روایت میں آپ نے فرمایا کہ اگر تمہیں گھوڑے بھی اپنے سوموں سے رون ڈالیں، کچل ڈالیں، تب بھی تمہیں ان 2 رکعتوں کو ترک نہیں کرنا چاہیے، چھوڑنا نہیں چاہیے۔ لا تدعوہما وان طردتکم الخیل، کہ فجر کی 2 رکعت سنتوں کو کبھی چھوڑا مت کرو، اگرچہ تمہیں گھوڑے بھی اپنے پاؤں سے رون ڈالیں تب بھی تمہیں ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ کتنا زیادہ آپ خود بھی اہتمام کرتے تھے اور دوسروں کو بھی اہتمام کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح اس کی ایک فضیلت یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ اس کا اہتمام کرنے والا در حقیقت میں اللہ تبارک و تعالی کا بہت رجوع کرنے والا بندہ ہوتا ہے، اواب جس کو حدیث میں کہا گیا ہے، لا یحافظ علی رکعتي الفجر الا اواب، کہ 2 رکعت فجر کی جو 2 سنتیں ہیں ان کا اہتمام صرف وہی کر سکتا ہے جو اواب ہو۔ اواب کا مطلب ہوتا ہے بکثرت اللہ کی طرف رجوع کرنے والا۔ یہ 5 فضیلتیں فجر کی 2 سنتوں کی ذکر کی گئیں۔ اب ظہر کی سنتوں کی طرف آئیے کہ ظہر سے پہلے جو ہم 4 سنتیں پڑھتے ہیں اور ظہر کے بعد جو ہم 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، سنت مؤکدہ، اس کے بعد نفل بھی پڑھتے ہیں، لیکن سنت مؤکدہ جو پڑھی جا رہی ہے 4 رکعت پہلے اور 2 رکعت بعد میں، ان سنتوں کی فضیلت حدیث میں 5 ذکر کی گئیں۔ 5 حدیثوں میں ان کی فضیلتیں موجود ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے پہلی فضیلت جہنم کا حرام ہونا، کہ جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت پڑھی، جہنم کی آگ اللہ اس کے اوپر حرام کر دیتے ہیں۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت وہ تو واضح ہے، ظہر کے بعد 4 رکعت اس طرح کے 2 رکعت سنت اور 2 رکعت نفل، جس نے پابندی سے ظہر سے پہلے 4 رکعت اور ظہر کے بعد 4 رکعت کا اہتمام کیا، اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ اس پر حرام کر دیتے ہیں۔ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ اسی طریقے سے دوسری فضیلت اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ ان 4 رکعت ظہر سے پہلے سنتوں کی برکت سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ آسمان کے دروازوں کے کھلنے کا مطلب یہ کہ یہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اعمال کے چڑھنے کا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 قبل الظہر لیس فیہن تسلیم تفتح لہن ابواب السماء، ظہر سے پہلے کی 4 رکعت سنتیں جو ایک سلام کے ساتھ پڑھی جائیں، یعنی 4 رکعتیں ایک سلام سے پڑھی جائیں، ان کی برکت سے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ اسی طرح تیسری فضیلت اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس وقت میں اعمال صالحہ بارگاہ الہی کی طرف چڑھتے ہیں، بارگاہ الہی کی طرف فرشتے لے کے پہنچتے ہیں، اور بندوں کے اعمال کا اس وقت بارگاہ الہی میں پیش ہونے کا معاملہ ہوتا ہے۔ چنانچہ ترمذی شریف کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے زوال کے بعد 4 رکعت اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 رکعت کے بارے میں فرماتے تھے، یہ ایسی گھڑی ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس وقت میں میرا نیک عمل اللہ کے حضور پیش ہو، کیونکہ بارگاہ الہی میں اعمال پیش ہو رہے ہیں۔ تو آپ ان 4 رکعت کو پڑھ کر یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ وقت ایسا ہے کہ جس میں آسمان کے دروازے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اس وقت نیک عمل بارگاہ الہی میں پیش ہو۔ چوتھی فضیلت اس نماز سے متعلق یہ ذکر کی گئی ہے کہ تہجد کی نماز کے برابر یہ نماز شمار کی گئی، تہجد کی نماز کے برابر۔ آپ کو معلوم ہے کہ تہجد کتنی قیمتی نماز ہے، کتنی بابرکت نماز ہے، کتنی اعلیٰ اجر و ثواب کی حامل نماز ہے۔ اس ظہر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام حدیث کے مطابق ایسا ہے جیسے کہ 4 رکعت آپ نے رات کے آخری پہر تہجد کی حیثیت سے نماز ادا کی۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ ظہر سے پہلے 4 رکعت سنت کا پڑھنا
گویا اتنی ہی رکعت آپ نے تہجد کی نماز پڑھی ہے، اس طرح اجر و ثواب آپ کو ظہر سے پہلے کی 4 سنتوں کا ملے گا۔ اور 5ویں فضیلت 4 غلام آزاد کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ 4 غلام، اور 4 غلام بھی حدیث کے مطابق کوئی عام غلام نہیں، بلکہ وہ غلام جو عمدہ اور اعلیٰ قسم کی نسل کے ہوں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت قاسم بن صفوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ من صلی اربعا قبل الظہر کان لہو کا اجر عتق رقبۃ، جس نے ظہر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کیا اس کو ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 رقاب من ولد اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، کہ 4 غلام اس کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور وہ 4 غلام ایسے جیسے کہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے ہوں، یعنی اعلیٰ نسب کے ہوں، عمدہ اور اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ہوں، اس طرح کے قیمتی غلام آزاد کرنے کا اس کو ثواب ملتا ہے۔ یہ ظہر کی سنتوں کی فضیلت تھی۔ اب تیسری نماز عصر کی جو سنتیں ہیں، یعنی عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، اس کی فضیلت سنی۔ عصر سے پہلے جو 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، یہ ان 12 سنت مؤکدہ میں نہیں ہے، یہ سنن مؤکدہ سے ہٹ کر ہے، یعنی اس کو ہم سنت غیر مؤکدہ کہتے ہیں۔ اور سنت غیر مؤکدہ کا مطلب میں نے عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نماز کا اتنا پابندی سے ثبوت نہیں ہوتا جتنا ثبوت آپ کا دوسری نمازوں یعنی سنت مؤکدہ کا ہوتا ہے۔ لہذا یہ سنت غیر مؤکدہ کی حیثیت نفل کی ہوتی ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ پڑھنے پہ ثواب ہے، نہ پڑھنے پہ گناہ نہیں، لیکن ثواب اتنا زیادہ ہے کہ انسان کو اس عصر سے پہلے کی بھی 4 رکعت سنت چھوڑنی نہیں چاہیے۔ احادیث طیبہ میں اس کی 4 بڑی فضیلتیں ملتی ہیں۔ ایک فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رحم اللہ امرأن صلی قبل العصر 4، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کرے۔ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی۔ ایسے شخص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کتنی قیمتی ہے کہ اللہ کی رحمت نازل ہو اس شخص پر جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت کا اہتمام کیا۔ اب آپ سوچئے، جب بھی آپ عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت پڑھیں تو اس حدیث کو سوچ لیا کریں کہ اس کی برکت سے اللہ کے نبی کی مجھے دعا مل گئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بڑھ کر ہمارے لیے کیا باعث برکت ہو سکتا ہے کہ جب بھی آپ عصر سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے مطابق اللہ کی رحمتیں آپ پر نازل ہوں۔ دوسری فضیلت، جہنم کی آگ سے اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، من صلی 4 رکعات قبل العصر لم تمسہ النار، جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا، جہنم کی آگ اسے چھو بھی نہیں سکتی، اسے چھو بھی نہیں سکتی۔ آپ اندازہ کیجئے کہ جہنم سے حفاظت تو حفاظت، جہنم کی آگ کے بارے میں فرمائے کہ لم تمسہ النار، کہ اسے ٹچ بھی نہیں ہو سکتی، اسے چھو بھی نہیں سکتی، کوئی اس کا اثر اس کے اوپر نہیں ہوگا۔ اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتی ہیں کہ جس نے عصر سے پہلے 4 رکعت سنتوں کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم کو، اس کے بدن کو جہنم پر حرام کر دیتے ہیں۔ تیسری فضیلت، عصر سے پہلے کی 4 سنتوں کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ اس کے پڑھنے والے کی حتمی اور یقینی مغفرت ہوتی، صرف مغفرت نہیں، حدیث کے مطابق یقینی مغفرت ہوتی۔ چنانچہ طبرانی اوسط کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری یہ امت عصر سے پہلے ان 4 رکعتوں کو مستقل پڑھتی رہے گی یہاں تک کہ وہ لوگ جو پڑھنے والے ہیں وہ زمین میں اس حالت میں چلیں گے کہ ان کی مغفرت یقینی طور پر ہو چکی ہوگی۔ یعنی اس کا مطلب جو لوگ بھی یہ
نماز اہتمام سے پڑھنے والے ہوں گے وہ روئے زمین پر اس طرح سے چلتے ہوں گے کہ ان کی یقینی اور حتمی طور پر مغفرت ہو چکی ہو۔ اسی طرح چوتھی فضیلت اس عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتوں کی یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی جنت میں محل تیار کر دیتے ہیں، جنت میں اس کی برکت سے محل تیار ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، مسند ابو یعلا موصلی کی روایت ہے، من حافظ علی 4 رکعات قبل العصر، جس نے 4 رکعات عصر سے پہلے سنتوں کا اہتمام کیا اور ان کی حفاظت کی، یعنی پابندی سے اس کو پڑھا، بن اللہ لہ عز وجل بیتا فی الجنہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے لیے محل تیار کر دیتے ہیں۔ تو یہ 4 فضیلتیں عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنتوں کی فضیلت۔ اب چوتھی نماز یعنی مغرب کی نماز، اس مغرب کی سنتوں کی فضیلت سنیے۔ احادیث طیبہ میں اس کی 3 اہم فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، ان 2 رکعت سنتوں کی فضیلت سنیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مغرب کے بعد کوئی بات چیت کرنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ 4 رکعت پڑھی، 2 رکعت سنت اور 4 رکعت کا مطلب اس کے بعد 2 رکعت نفل، تو جس نے مغرب کے بعد 2 رکعت سنت پڑھی یا ایک روایت کے مطابق 4 رکعت پڑھی، رفعت صلاتہ فی علیین، اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اس کی یہ نماز اعلی علیین میں اٹھا لی جاتی۔ اعلی علیین کا مطلب یہ کہ وہ مقام، وہ درجہ، وہ جگہ جہاں پر اللہ کے نیک اور صالح بندوں کے نامہ اعمال کو رکھا جاتا ہے، نیکیوں کے جہاں پر حساب کتاب کو رکھا جاتا ہے، نیکیوں کے رجسٹر رکھے جاتے ہیں، اعلی علیین کے مقام پر اللہ تبارک و تعالی اس کی نماز کو اٹھا لیتے ہیں۔ دوسری فضیلت کہ یہ جو مغرب کے بعد 2 رکعت سنت ہے، ان 2 رکعت سنتوں کو فرض کے ساتھ اٹھایا جاتا ہے، یعنی ان کو اتنی اہمیت اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دی جاتی ہے کہ جس طرح مغرب کی فرض نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 رکعت سنت بھی اسی کے ساتھ قبول ہوتی ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ عجلوا الرکعتین بعد المغرب، مغرب کے بعد 2 رکعتوں کو پڑھنے میں تاخیر مت کیا کرو، جلدی پڑھا کرو، یعنی جیسے فرض پڑھی ہے تو فرض کے بعد بغیر کسی گیپ کے، وقفے کے، کوئی بات چیت کیے بغیر اس کو جلدی پڑھ لیا کرو۔ فَإِنَّهُمَا تُرْفَعَانِ مَعَ الْمَكْتُوبَةِ، اس لیے کہ یہ دونوں رکعتیں ایسی ہیں کہ جو فرض کے ساتھ اٹھائی جاتی۔ گویا مغرب کی جب 3 رکعتیں بارگاہ الہی میں بندوں کا یہ عمل پہنچتا ہے اور ان کی قبولیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ 2 رکعت سنتوں کو بھی انہی کے ساتھ قبول فرماتے ہیں۔ تیسری فضیلت مغرب کی سنتوں کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ ایسی نکات ہے، ایسی سنت ہے کہ جس میں طویل قرات کو پسند کیا گیا ہے، یعنی طویل قرات والی نماز۔ چنانچہ ابو داؤد شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کے بعد ان 2 رکعت سنتوں کو اتنی طویل قرات کے ساتھ ادا فرمایا کرتے تھے کہ یہاں تک کہ آپ جب پڑھتے تھے تو پڑھتے پڑھتے مسجد کے لوگ نکل کر متفرق ہو جایا کرتے تھے، منتشر ہو جایا کرتے تھے، لوگ چلے جایا کرتے تھے، لیکن آپ کی یہ نماز چلتی رہتی تھی۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ 2 رکعت سنت کتنی طویل قرات سے پڑھتے ہوں گے کہ لوگ اپنی نمازیں اور نوافل وغیرہ پڑھ کے چلے جاتے تھے اور آپ کی یہ نماز چلتی رہتی تھی۔ اس سے معلوم ہوا کہ ان 2 رکعت سنتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم طویل قرات کو پسند کیا کرتے تھے۔ 4 نمازیں ہو گئیں، 5ویں نماز عشاء کی سنتیں۔ عشاء کی سنتیں بھی اہم سنتیں ہیں۔ عشاء سے پہلے 4 رکعت سنت پڑھی جاتی ہیں، عشاء کے بعد بھی 2 رکعت سنت پڑھی جاتی ہے، پھر اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھی جاتی ہے۔ یہ جو عشاء سے پہلے یا عشاء کے بعد سنتیں پڑھی جاتی ہیں، ان میں عشاء سے پہلے کی سنتیں تو غیر مؤکدہ ہیں، لیکن عشاء کے بعد کی جو 2 رکعت سنت ہے، اور ایک روایت کے مطابق 4 رکعت،
یہ سنت مؤکدہ ہے۔ البتہ ہم عشاء کے بعد 2 رکعت جو پڑھتے ہیں وہ تو سنت مؤکدہ، اور اس کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں وہ نفل ہے، اور اس کے بعد پھر وتر ادا کی جاتی ہے۔ ان عشاء کی سنتوں کی فضیلت احادیث طیبہ میں 2 فضیلتیں ذکر کی گئی ہیں۔ ایک فضیلت یہ کہ لیلۃ القدر میں نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی اوسط کی روایت ہے، 4 قبل الظہر کعدلہن بعد العشاء، کہ ظہر سے پہلے کوئی 4 رکعت اگر پڑھے تو وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھی، اور عشاء کے بعد جس نے 4 رکعت پڑھی وہ ایسا ہے جیسے کہ اس نے شب قدر میں 4 رکعت پڑھی۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ عشاء کے بعد اگر کسی نے 4 رکعت پڑھی ہیں، یعنی 2 رکعت سنت 2 رکعت نفل، اگر کسی نے عشاء کے بعد 4 رکعت پڑھی ہیں تو حدیث کے مطابق وہ ایسا ہے جیسے کہ یہی 4 رکعتیں اس نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر میں ادا کی۔ دوسری فضیلت کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس عشاء کے بعد کی سنتوں کا اہتمام اور پابندی سے ادا کرنا، یہ بھی اس کی بڑی فضیلت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کے بعد کی سنتوں کو ترک نہیں کرتے تھے۔ حدیث میں آتا ہے، ابو داؤد شریف کی روایت ہے، ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العشاء قط فدخل علی الا صلی 4 رکعات او 6 رکعات۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عشاء کی نماز پڑھ کر میرے پاس اس طرح داخل نہیں ہوئے کہ آپ نے 4 یا 6 رکعت نہ پڑھی۔ ہمیشہ جب بھی آپ عشاء کے بعد میرے پاس داخل ہوتے تھے اور گھر میں تشریف لاتے تھے تو آپ 4 یا 6 رکعت ضرور پڑھتے تھے۔ 4 یا 6 رکعت کا مطلب 2 رکعت سنت ہے، اس کے بعد پھر 2 رکعت نفل، یہ 4 ہو گئیں، یا پھر 6 کا مطلب یہ کہ 2 رکعت سنت اور 2 کر کے 4 رکعت نفل۔ یہ جو 2 رکعت سنت کے بعد 2 کر کے 4 رکعت نفل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اس کی فضیلت ایک دوسری روایت سے معلوم ہوتی ہے کہ جس نے وتر سے پہلے یہ 2 کر کے 4 رکعت نفل پڑھ لیں یا صرف 2 رکعت نفل پڑھ لیں، ان 2 رکعت نفل پڑھنے کی برکت سے اس کو قیام اللیل کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ قیام اللیل کا مطلب یعنی رات کی تہجد کا ثواب ملتا ہے۔ اب کچھ احباب ایسے ہوتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو رات کو تہجد کی نماز کا اہتمام نہیں کر پاتے، آنکھ نہیں کھل پاتی، کوشش کے باوجود، ارادے کے باوجود آنکھ نہیں کھل پاتی، تو حدیث کے مطابق ان کے لیے علماء نے اس حدیث کے مطابق یہ بہت آسان سا طریقہ ذکر کیا ہے کہ اگر وہ عشاء کی نماز کے بعد 2 رکعت سنت پڑھ کے اگر 2 رکعت یا 4 رکعت نفل کی نیت سے پڑھ لیں وتر سے پہلے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان 2 یا 4 رکعت نفل کی برکت سے رات کے قیام اللیل کا یعنی تہجد کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ کیونکہ وتر سے پہلے جو 2 رکعت پڑھی جاتی ہے وہ 2 رکعت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، 2 کر کے 4 رکعت بھی نفل پڑھ سکتے ہیں، اس کو قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں۔ ویسے تو نفل کی نیت سے پڑھا جاتا ہے، لیکن تہجد کا متبادل اختیار کرنا ہو تو طریقہ یہ ہے کہ وتر سے پہلے 2 یا 2 کر کے 4 رکعت قیام اللیل کی نیت سے پڑھیں۔ رات کو تہجد کی نماز میں اگر آنکھ کھل جائے دوبارہ تہجد پڑھ لیں، لیکن اگر نہ کھلے اللہ تبارک و تعالی ان وتر سے پہلے کی نفلوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ قیام اللیل کا ثواب عطا فرمائیں۔ اسی طرح ان 5 نمازوں کی سنتوں کے ساتھ ایک چھٹی چیز بھی سنیے، وہ کیا ہے؟ وہ وتر، کہ جب ہم عشاء پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، پھر سنتیں پڑھ کے فارغ ہوتے ہیں، تو پھر آخر میں ایک نماز ادا کی جاتی ہے جس کو وتر کہا جاتا ہے۔ اس کی 4 فضیلتیں احادیث طیبہ کے اندر موجود ہیں۔ پہلی فضیلت اس کی یہ ذکر کی گئی ہے کہ یہ وہ نماز ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہایت محبوب اور پسندیدہ ہے، نہایت محبوب اور پسندیدہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی شریف کی روایت ہے، ان اللہ وتر یحب الوتر، اللہ تعالیٰ وتر یعنی طاق ہیں اور وتر کو پسند کرتے ہیں، یعنی وتر کی نماز کو پسند کرتے ہیں، ایک مطلب تو یہ، اور دوسرا یہ کہ اللہ تعالیٰ طاق عدد میں کسی کام کے کرنے کو پسند کرتے ہیں۔ اس سے وتر کی نماز کا محبوب ہونا پسند معلوم ہوا۔ دوسری فضیلت، اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بندوں کو دیے جانے والا ایک اضافی انعام ہے جو 5
فرض نمازوں سے ہٹ کر زائد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ امدکم بصلاۃ، اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک اضافی یعنی فرض نماز سے زائد ایک انعام عطا کیا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ فرض نمازوں کی صورت میں جو ایک تحفہ ملا ہے اس تحفے پر یہ ایک اضافی چیز ہے، اور وہ ایسی اضافی چیز کہ جو خیر لکم من حمر النعم، جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ایک فرائض پر اضافہ بھی ہے اور اس کی ادائیگی کا اہتمام سرخ اونٹوں سے زیادہ قیمتی۔ یہ تین فضیلتیں ہو گئیں، ایک تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبوب نماز، دوسرا فرض پر ایک اضافی انعام، اور تیسرا یہ کہ اس وتر کی نماز کا اہتمام یہ سرخ اونٹوں سے زیادہ بہتر ہے۔ چوتھی فضیلت وتر کی یہ ہے کہ شہید کے اجر و ثواب کے بقدر ثواب ملتا ہے اگر کوئی شخص پابندی سے وتر کا اہتمام کرے۔ حدیث میں آتا ہے، طبرانی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی الضحیٰ وصام ثلاثۃ ایام من الشہر، جس نے چاشت کی نماز پڑھی اور ہر مہینے اہتمام کے ساتھ 3 روزے رکھے اور کبھی سفر یا حضر میں اس نے وتر کی نماز کو ترک نہ کیا، کتب لہ اجر شہید، اس کو شہید کے اجر کے بقدر اجر ملتا ہے۔ شہید کے اجر کے بقدر یعنی اس کا مطلب پابندی سے وتر کی نماز کا پڑھنا اور پڑھتے رہنا، زندگی میں اس کا اہتمام کرتے رہنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اتنا پسندیدہ عمل کہ شہید کے اجر کے بقدر اس کا اہتمام کرنے والے کو اجر دیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری فضیلتیں میں نے ایک ایک کر کے نمازوں کی سنتوں کے اعتبار سے جو آپ کے سامنے ذکر کی ہیں، ان فضیلتوں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم صرف فرض نماز ہی قیمتی عمل کی صورت میں نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ فرض نمازوں سے پہلے اور بعد میں پڑھی جانے والی جو سنتوں کی توفیق مل رہی ہے اللہ کی جانب سے، یہ توفیق بھی بڑی قیمتی ہے۔ ان نمازوں کا بھی اجر و ثواب، ان نمازوں کی بھی فضیلتیں اور اجر و ثواب اللہ کی جانب سے نہایت اعلیٰ درجے میں انسان کو مل رہا ہوتا ہے۔ یہ سنتوں کے فضائل تھے۔ اب انشاءاللہ اگلی نشست میں انشاءاللہ ہم انہی سنتوں کے کچھ اہم مسائل بھی ذکر کریں گے، کیونکہ سنتوں کے اعتبار سے کچھ احکام اور مسائل بھی سمجھنے کے ہیں۔ انشاءاللہ اس پر مستقل اگلی نشست میں انشاءاللہ بات کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں فرائض کا بھی خوب اچھے طریقے سے اہتمام نصیب فرمائے، اور فرائض کے ساتھ ساتھ ان کے آگے پیچھے پڑھی جانے والی جو سنتیں ہیں ان کا بھی ہمیں اللہ تعالیٰ اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرین۔ یا ارحم الراحمین، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم سب کی کامل مغفرت فرما۔ یا اللہ ہم سب کے ڈھکے چھپے خفیہ علانیہ ظاہری باطنی قدیم اور جدید تمام گناہوں سے درگزر فرما۔ ہمیں اپنے نیک صالح بندوں میں شامل فرما، اپنے تقوی والے بندوں میں، متقی پرہیزگار بندوں میں شامل فرما۔ اے رب کریم اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما، تمام اخلاق سیئہ سے، اخلاق رذیلہ سے اور برے اخلاق سے، بری صفات سے، برے اوصاف سے، زندگی کے اندر تمام برے کاموں سے، بری باتوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ ہمیں زندگی اس طرح سے گزارنے کی توفیق عطا فرما جس طرح سے گزارنے کا تو نے حکم دیا ہے۔ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح سے زندگی گزاری اور گزارنے کی تعلیم اور تلقین فرمائی، اللہ ہمیں اس طرح سے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو دنیا آخرت کی ساری خیریں عطا فرما، برکتیں عطا فرما، رحمتیں عطا فرما۔ ہم میں، ہمارے گھر والوں میں، رشتہ داروں میں جو لوگ بھی بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفائے کلی نصیب فرما۔ تمام پریشان حال لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم میں سے جس کے دل میں جو بھی تقاضے ہیں، نیک ارادے ہیں، یا اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ان تقاضوں کو پورا فرما، تمام حاجتوں کو پورا فرما، تمام پریشانیوں کو دور فرما۔ ہم سب کے گھروں میں
دینی ماحول پیدا فرما۔ یا اللہ ہم سب کے بچوں کو نیک و صالح متقی پرہیزگار بنا، آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، ہم سب کے گھروں کی ہر طرح کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما۔ یا اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس میں تمام جتنے شریک ہونے والے مرد یا عورتیں ہیں سب کو یا اللہ دنیا اور آخرت کی تمام خیریں عطا فرما، بھلائیاں عطا فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی حاجتوں کو پورا فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔